السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی اسٹرالوجر نور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں۔ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سال کے آخری سورج گرہن کی مکمل انفارمیشن دینے جا رہی ہوں۔ یہ سورج گرہن کس برج کی کون سی ڈگریوں پہ لگ رہا ہے، آپ کے 12 بروج اور دنیا پہ یہ گرہن کیا اثرات مرتب کرے گا، کب اور کس وقت اس گرہن کا آغاز ہوگا، کس ٹائم یہ سورج گرہن اپنے عروج پہ ہوگا اور کب اس سورج گرہن کا اختتام ہوگا، اور دنیا کے کون کون سے ممالک میں یہ سورج گرہن دیکھا جا سکے گا، اور اس کے علاوہ سورج گرہن کے دوران دیے جانے والے صدقات اور اس میں پڑھی جانے والی نماز کسوف کا مکمل طریقہ احادیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اجرام فلکی اپنے اپنے مقرر کردہ راستوں پر محو گردش ہیں، جن میں سورج، چاند اور زمین بھی شامل ہے۔ زمین، چاند اور دیگر سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، لیکن ان کی رفتار مختلف ہے۔ نظام شمسی میں روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ سورج جس کو ہم طاقت اور اتھارٹی کا سیارہ مانتے ہیں۔ علم فلکیات کی روح سے اس کا تعلق ہمیشہ طاقت یعنی حکومتوں سے وابستہ رہا ہے۔ جب چاند زمین کے گرد گھومتے ہوئے ہماری زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج مکمل یا جزوی طور پر چھپ جاتا ہے اور اسی خاص وقت کو ہم سورج گرہن کہتے ہیں۔ جہاں جہاں سے یہ چاند کا سایہ گزرتا ہے وہاں وہاں پہ سورج گرہن دیکھا جاتا ہے۔ 14 دسمبر 2020 کو اس سال کا آخری سورج گرہن لگ رہا ہے۔ یہ سال 2020 کا طویل ترین سورج گرہن ہوگا جو امریکہ، یورپ، چلی، ارجنٹینا، ساؤتھ امریکہ، ساؤتھ ویسٹ افریقہ، سیریا اور کلوریڈا میں دیکھا جا سکے گا۔ مگر ٹائم کے فرق کی بنا پر پاکستان میں رات ہونے کی وجہ سے یہ سورج گرہن پاکستان کے کسی بھی علاقے میں دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، مگر اس گرہن کی نحوست پاکستان سمیت پوری دنیا میں پڑے گی۔ یہ سورج گرہن پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام کے 6:33 پہ شروع ہوگا۔ رات 9:13 پہ یہ گرہن اپنے عروج پہ ہوگا اور اس گرہن کا اختتام رات کے 11:53 پہ ہوگا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند حرکت کرتا ہوا آ جائے، یعنی چاند سورج کے مکمل سامنے آ جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ پائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج گرہن سے کسی بھی مقام کا موسم، گرمی، سردی، برسات وغیرہ متاثر ہو سکتی ہے۔ جزوی سورج گرہن سے بھی موسم پر فرق پڑتا ہے۔ اس گرہن کے باعث اچانک سردی کی شدت اور بارشوں کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بیماریاں بھی سر اٹھا سکتی ہیں۔ قدرتی آفات، زلزلے، سمندری طوفان اور بہت ساری ناگہانی آفات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک میں حکومتوں کے خلاف بغاوت بھی سر اٹھا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں حکومتوں کے تختے بھی الٹ سکتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے حالات انتہائی خراب ہو سکتے ہیں، جہاں احتجاج انتہائی شدت اختیار کر سکتا ہے اور خون خرابے کا بھی امکان ہے۔ خاص طور پہ جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے اکتوبر کے مہینے میں بنائی گئی اپنی یوٹیوب ویڈیو میں جنوری اور فروری کے مہینوں میں حکومت کے لیے مشکلات کا ذکر کیا تھا، اور وہ پیش گوئی اور موجودہ حالات بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ سورج گرہن کے اثرات کا انکار یقیناً ممکن نہیں۔ اس کے اثرات پاکستان کے علاوہ دنیا کی سپر پاورز اور فیمس پرسنالٹیز پہ بھی ہو سکتے ہیں۔
جب بھی سورج کو گرہن لگتا ہے تو سورج انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اور یہ اثرات حکومتوں پہ آ جاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم فلکیات میں سیاروں کے ٹرانزٹ کے اثرات کس طرح ہم سب سمیت حکومتوں پر بھی پڑتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری سیاسی پیش گوئیاں بھی ہمیشہ درست ثابت ہوتی آئی ہیں، کیونکہ سورج پاور اور اتھارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جب سورج گرہن کی وجہ سے سورج خود کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا اثر زمین پہ رہنے والے لوگوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اس سورج گرہن کے اثرات سب سٹارز پہ بھی پڑیں گے۔ ایک ہفتہ شروع گرہن سے پہلے اور ایک ہفتہ گرہن کے بعد بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کسی سٹار پہ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورج گرہن کے 12 بروج پہ کیا اثرات ہوں گے۔ یہ سورج گرہن برج عقرب کی 28 ڈگری پہ لگ رہا ہے۔ اب جس کسی کے ذائچہ پیدائش میں سورج 28 ڈگری کے قریب ہوگا، ان لوگوں پہ اس گرہن کی نیگیٹیوٹی کا زیادہ اثر پڑے گا۔ اب میں باری باری آپ سب کے بروج پہ اس گرہن کے ہونے والے اثرات کے حوالے سے بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے برج حمل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورج گرہن برج حمل کے 8ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ یہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوگا۔ کسی بھی وائرل انفیکشن سے بچنے کے لیے ان لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو فائنینس اور فیملی سے متعلق معاملات کو نہایت اچھے اور مناسب طریقے سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ اچھا منافع کمانے کے لیے یہ لوگ ابھی کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں۔ برج ثور، یہ سورج گرہن برج ثور کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اس سورج گرہن کی وجہ سے یہ افراد فیملی لائف میں پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ رکاوٹیں جن کا انہوں نے پہلے سے ہی کافی سامنا کیا ہوا ہے، اب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج گرہن کے بعد ان کو درپیش مسئلے کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ کام کے لحاظ سے ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ان افراد کو کام کے لیے کچھ نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں، تاہم ان کو اپنے اور اپنے لائف پارٹنر کی صحت کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ برج جوزہ، یہ سورج گرہن برج جوزہ کے 6 گھر میں لگ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں تو یہ سورج گرہن ان کو اپنی بہتری کے لیے ایک بڑی پیش رفت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاملات ان کے لیے سازگار ہوتے جائیں گے، تاہم اچھے وقت کے لیے ان افراد کو صبر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج سرطان، یہ سورج گرہن برج سرطان کے 5ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ محبت کے رشتے میں ان افراد کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان افراد کو ضرورت سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی محبت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اپنی محبت کے رشتے میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ان افراد کے لیے کسی بھی بڑے مالی فائدے کا کوئی چانس نہیں ہے، تاہم یہ لوگ آرام سے اپنے مالی معاملات اور اخراجات کو پورا کر سکیں گے۔ برج اسد، یہ سورج گرہن برج اسد کے 4تھے گھر میں لگ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ افراد گھریلو معاملات پر زیادہ دھیان رکھیں۔ یہ لوگ کام کے لحاظ سے غیر آرام دہ پوزیشن میں رہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو کام پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سورج گرہن کے اثرات کی وجہ سے ان کو صحت کا کوئی بھی بڑا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو صحت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ افراد اپنے ڈاکٹر سے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ برج سنبلہ، یہ سورج گرہن برج سنبلہ کے 3 گھر میں لگ رہا ہے۔ تیسرا گھر کمیونیکیشن، تعلیم، پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اور چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے منسوب ہوتا ہے۔ ان افراد کو ان سب سے منسوب کوئی بھی خطرہ لینے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بااثر افراد سے کمیونیکیشن کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج سنبلہ کے افراد کو اپنے بہن بھائیوں پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ سورج گرہن ان افراد کو کسی بھی طرح سے زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برج میزان، یہ سورج گرہن برج میزان کے 2 گھر میں لگ رہا ہے۔
دوسرا گھر بنیادی طور پر پیسے اور فیملی کے بارے میں اشارہ کرتا ہے۔ اس گھر میں یہ سورج گرہن ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو پیسے اور فیملی کے بارے میں فکر لاحق رہے گی۔ فیملی سے متعلق اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ غیر ضروری اخراجات پر ان لوگوں کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنی آنکھوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر ان کو آنکھوں سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے تو جلد ہی اس مسئلے کا علاج کرنے کے لیے کوئی مناسب قدم اٹھائیں۔ برج عقرب، یہ سورج گرہن ان کے اپنے ہی برج عقرب میں لگ رہا ہے۔ ان کو اپنی صحت کے بارے میں مناسب خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحت کا کوئی بڑا مسئلہ ان کو پریشان کر سکتا ہے۔ یہ لوگ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ان کے لنگس بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر پوری توجہ دیں۔ مالی لحاظ سے بھی چیزیں اچھی طرح سے کام نہیں کریں گی۔ ان کو ہنگامی صورتحال کے لیے خاطر خواہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ برج قوس، یہ سورج گرہن برج قوس کے 12ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ 12ویں گھر میں رقم کا نقصان، اچانک بڑا خرچہ اور برج قوس کے افراد کی کوششوں کو اچھا رزلٹ نہ ملنے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں۔ ان افراد کو اپنی صحت کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ لوگ معمولی مسئلے کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ پیچیدگی سے بچنے کے لیے فوری طور پر مناسب تدابیر کریں۔ برج جدی، یہ سورج گرہن برج جدی کے 11ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے برج جدی کے افراد کو مالی فائدہ اٹھانے کا اچھا موقع مل سکتا ہے۔ یہاں یہ گرہن مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن کو مزید تقویت بخشتا ہے۔ ان کی سب خواہشیں وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی جائیں گی۔ برج دلو، یہ سورج گرہن برج دلو والوں کے 10ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ 10واں گھر پاور، اتھارٹی، ریپوٹیشن، بزنس، پروفیشن اور شہرت کے بارے میں اشارہ کرتا ہے۔ اس سورج گرہن کا اثر ان افراد کی پروفیشنل لائف پہ بہت مشکل وقت لا سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو بزنس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ لوگ جاب کرتے ہیں تو آفس میں اچھی آؤٹ پٹ دینے کی خواہش کی وجہ سے یہ لوگ اپنے کیریئر میں دباؤ کا شکار رہیں گے۔ برج حوت، یہ سورج گرہن برج حوت کے 9ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ اگر ان افراد کے پیدائشی ذائچے میں ان کے 9ویں گھر میں کوئی برا سیارہ موجود نہیں ہے تو ان افراد کو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی غیر موزوں خطرہ لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے تمام مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کسوف کی۔ سورج گرہن کے دوران پڑھی جانے والی نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ میں آپ کے لیے نماز کسوف کا مکمل طریقہ احادیث کی روشنی میں پیش کر رہی ہوں۔ نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تکبیر تحریمہ کہے اور پھر دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرأت کرے، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرأت کرے، تاہم آپ کی دوسری بار کی ہوئی قرأت پہلی قرأت سے قدرے کم ہوگی۔ پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے لیکن یہ پہلے رکوع سے قدرے کم ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر 2 لمبے لمبے سجدے کرے، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ نماز کسوف کے اس طریقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور پھر لمبی قرأت فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا، پھر
پھر آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا اور کھڑے رہے، سجدہ نہیں کیا۔ پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرأت فرمائی، لیکن یہ پہلی قرأت سے قدرے کم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے لمبا رکوع کیا، تاہم یہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ پھر دوسری رکعت میں اسی انداز سے نماز پڑھائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو آپ نے ایک منادی مقرر فرمایا جس نے یوں آواز دی، نماز تیار ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، تکبیر کہی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگے، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی، بس 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حضرت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں گرہن کسی شخص کی موت پر نہیں ہوتے، چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا ہوا دیکھو تو اتنی لمبی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور دعا کرو یہاں تک کہ وہ اپنی طبعی حالت میں آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں نوافل، دعاؤں اور صدقات کے واقعات ملتے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہے کہ سورج یا چاند گرہن صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقدیر سے لگتے ہیں، جس کا مقصد بندوں کو ڈرانا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن میں آپ کو جو کام کرنے چاہیے وہ کچھ اس طرح ہیں: نماز کسوف ادا کریں، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، گرہن ختم ہونے تک توبہ استغفار کریں، صدقہ دیں، کالے کپڑے یا کالے چنے کا صدقہ دینا بہت بہتر ہے، باجرہ چھت پر پرندوں کو ڈالیں، ایگ کے ساتھ گندم کا دلیا یا آٹا بھی بہت افیکٹو صدقہ ہے، صدقے سے ہم اپنی آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتے ہیں، اس سے گرہن کے اثرات بہت حد تک کم یا ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کی کثرت کریں تاکہ گرہن کے اثرات کم سے کم اہل زمین پر ہوں، اور صدقات میں بھی اضافہ کر دیں، اور خاص طور پہ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کی ہنگامی صورتحال سے بچا کر رکھے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ سورج گرہن کے حوالے سے بنائی گئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ سب کو سورج گرہن سے مکمل آگاہی ہو سکے اور آپ سب سورج گرہن کے دوران کی جانے والی عبادات اور صدقات کو سمجھ سکیں۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور اسٹرالوجر۔ اللہ حافظ۔